ماسل کے خلاف 2020 سے لے کر یہ ٹل ڈیٹ تک تقریباً 10 ایف آئی آرز ہیں۔ پولیس پارٹی کو دیکھ کے ان لوگوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، اس میں ہمارے 2 جوان بھی لگے، زخمی ہوئے۔ تو سے نشہ مشہ کے نه نشه چرس کما بس صرف چرس کې صرف چرس دام نشه ده کنه دا د ملنګي بوټي دي پولیس سو پیره نیولې والله 250 پیره به نیولې بس جیل ته مارا سسراله او لوټو کابوشي دا ستاولې دا مخ دا ور ټول دا پرې پرې دا چې ما کله پولیسونی سی بس زور ته ځان وامه اسلحے کے زور پر اس لڑکے کو مارا پیٹا بھی اور اس سے ایک موبائل اور 5,000 روپے انہوں نے سنیچنگ کی۔ چلا جاتا تھا تحصیل پارک میں اور ادھر جا کے وہاں بچیاں آتی تھی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ ہمارے بچے آتے تھے تو یہ جا کے ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا تھا، وہ بھی غیر محفوظ تھے۔ ټول له سافټویر اپډیټ کی لګ د سړی ځامن شي ها بس او چې څنګه تعالی سافټویر اپډیټ کړو مال خو ټیم اپډیټ کوي چې کله می ووزي سافټویر اپډیټ۔ اس مقابلے کے اوپر ابہام ہے، لوگوں کے سوالات ہے، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسن امان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل۔ ناظرین، تھانہ کوتوالی کی حدود میں ایک مبینہ پولیس مقابلہ ہوا جس میں ٹک ٹاک سٹار جو انتہائی بدنام زمانہ تھا، ماسل خراب اور اس کے علاوہ لوٹو کے نام پر مشہور تھا، یہ پولیس مقابلہ کیسے ہوا؟ ہمارے ساتھ ایس پی سٹی موجود ہے، آئین سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ایک مبینہ پولیس مقابلہ ہوا تھا جس میں ٹک ٹاک سٹار جو تھا وہ بدنام زمانہ، لوگ کہتے ہیں بدنام زمانہ تھا، ہوا کیا تھا، مقابلہ کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاہد عدنان ایس پی سٹی۔ یہ گزشتہ دن ایک بچہ تھا 17-18 سال کا، اس کا نام ریحان تھا۔ تو یہ جو ٹک ٹاکر ماسل جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اور اس کا ایک دوست، ان لوگوں نے جا کر اسلحے کے زور پر اس لڑکے کو مارا پیٹا بھی اور اس سے ایک موبائل اور 5,000 روپے انہوں نے سنیچنگ کی۔ تو وقوع کی اطلاع ملی، جیسے ہی ملی مجھے بھی ملی، ہمارے سی سی پی او صاحب ڈاکٹر میاں سعید صاحب کو ملی، انہوں نے باقاعدہ مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ کسی بھی صورت میں، یہ بندے نہیں جانے چاہیے، سٹی کا ایریا ہے۔ تو میرے ڈی ایس پی وارث خان اور میرے ایس ایچ او کوتوالی، وہ دونوں فیلڈ میں تھے، ان کو میں نے کال کی، میں نے کس طرح انسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ جو انسیڈنٹ ہوا، یہ محلہ ٹانچی محلہ ہے تحصیل میں، ادھر انسیڈنٹ ہوا تھا۔ تو الحمدللہ آدھے گھنٹے کے اندر ہماری جو ٹیم ہے اس نے ان بندوں کو ٹریس کیا، یہ کرسچن کالونی ہے، وہاں موجود تھے۔ تو پولیس پارٹی کو دیکھ کے ان لوگوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، اس میں ہمارے 2 جوان بھی لگے، زخمی ہوئے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس کا جو دوسرا ساتھی تھا اس کے فائرنگ سے اس کو بھی گولی لگی، جب ہم اس کو اریسٹ کر رہے تھے تو اس میں اس کو بھی گولی لگی اور اس گولیوں کی تاب نہ لا کر یہ پھر جان باغ ہوا۔ پھر اس میں یہ ہمیں فائدہ ہوا کہ جو رپورٹ ہوئی تھی ریحان کی طرف سے، وہ ثابت ہو گئی کہ اس سے ہم نے وہ 5,000 روپے اور وہ موبائل وہ بھی ریکور کر لیا، اور اس کے پاس جو اپنا پسٹل تھا وہ بھی ریکور ہو چکا ہے۔ سر جو ماسل عرف ماسلے تھا، اس کے کافی نام بھی ہے ٹک ٹاک پہ، مدا پاسا کے نام پر بھی مشہور تھا، لوٹو کے نام پر بھی مشہور تھا۔ اس کے خلاف کتنی ایف آئی آرز ہیں، کتنی بار اس کو پولیس نے پکڑا تھا، کون کون سے تھانوں نے اس کے خلاف کارروائی کی تھی؟ جی، اس ماسل کے خلاف 2020 سے لے کر یہ ٹل ڈیٹ تک تقریباً 10 ایف آئی آرز ہیں۔ اس میں جو نیچر آف کرائمز ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں۔ ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی، غلط کام کیا تھا اور اس کے اوپر تشدد کیا تھا۔ اس کے علاوہ نشے کی ایف آئی آریں ہیں، اس سے آئس ایڈکٹڈ غیر قانونی اسلحہ کی ایف آئی آرز ہیں اس کے اوپر، اور اس کے علاوہ 3 ایم پی او میں بھی اس کو جیل بھیجا گیا تھا۔ اس کو جو ہمارا ٹائم ہے، ہمارے سی سی پی او صاحب کا ٹائم ہے یا ہمارا ٹائم ہے، ہمارے وقت میں اس کو ہم نے 2 بار اریسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد ان کو باقاعدہ ان کے پیرنٹس کو بلا کے کہا گیا کہ اس کو آپ جو ہے نا موٹیویٹ کریں، اس کو تبلیغ کریں کہ یہ غلط کام چھوڑ دے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے بچوں کو تکلیف بھی ہے۔ یہ چلا جاتا تھا تحصیل پارک میں اور ادھر جا کے وہاں بچیاں آتی تھی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ ہمارے بچے آتے تھے تو یہ جا کے ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا تھا، وہ بھی غیر محفوظ تھے۔ سر میں نے اس کا انٹرویو کیا تھا تقریباً 9 ماہ قبل، تو اس کے چہرے پر کافی کٹس کے نشانات تھے، زخم کے نشانات تھے، تو میں نے اسے سوال کیا تھا کہ یہ نشانات کیوں ہیں، تو وہ کہتا تھا کہ جب بھی پولیس مجھے پکڑتی ہے تو میں اپنے آپ کو مارتا ہوں۔
تو کیا ایسی کوئی تھی کوئی ایسی بات، اس کی جو باتیں تھی اس میں کچھ حقیقت ہے کہ پولیس جب اس کو پکڑتی تھی وہ اپنے آپ کو مارتا تھا؟ ڈیفینیٹلی بات ہے، حقیقت ہے تو یہ انسیڈنٹ ہوا نا، پولیس کو دیکھ کے یہ اگر سرنڈر کر جاتا اور یہ ہر ایک چیز پولیس کے حوالے کر دیتا تو اس نے تو پہلے سے کہا ہوا تھا کہ میں جو ہے نا پولیس کو کوشش کروں گا کہ پولیس کو کبھی بھی زندہ وہ نہ دو. یہ اپنے آپ کو ایک ڈان اور ایک ہیرو بنانا چاہتا تھا کہ دیکھو پولیس ہے یا اسٹیٹ ہے اس کی ریٹ کو یہ چیلنج کرتا رہے، تو پھر اپنے انجام تک پہنچ گئے. اکثر ہم دیکھتے ہیں پولیس مقابلے رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں، جس پر لوگوں کے کافی خدشات بھی ہوتے ہیں کہ پولیس مقابلہ ہوا، بندہ مارا گیا، ساتھیوں کی فائرنگ سے ہوا. یہ دن کی روشنی میں ہوا مقابلہ، لیکن پھر بھی اس مقابلے کے اوپر ابہام ہے، لوگوں کے سوالات ہیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں لوگوں کی سوچیں ہیں، کسی کی سوچ پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے سے ایک پلاننگ کی ہوتی ہے کہ ہم نے اس جگہ پہ جا کے ریڈ کرنا ہے، وہ اس میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جب ایک اچانک آپ کو ایڈوانس ایک انفارمیشن مل جائے ایک سنیچنگ کی، ایک ڈکیٹی کی، اور اس کے اوپر آپ نکلتے ہیں، آپ کو وہی نہیں پتا کہ کی کس نے ہے، یہ نہیں پتا کہ ملزمان کون ہے، اور وہ آل آف سڈن آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلے میں وہ مارے جاتے ہیں. تو پھر اس طرح کی افواہوں پہ تو میں تو یہی کہوں گا تمام آپ کی میڈیا کی توسط سے کہ کان نہیں دھرنے چاہیے. اور اس کا کرمنل ریکارڈ ہے، سب سے بڑی بات ہے اس کا سر کرمنل ہم ریکارڈ. نے دیکھا تھا کافی ویڈیوز اس کی آئی تھیں بچوں کے ساتھ، مبینہ جو حرکات تھی، جو سکنات کرتے تھا، غیر اخلاقی حرکات کرتا تھا، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے کہ پولیس نے زیادتی کی، یہ مقابلہ جعلی ہے، پولیس نے جو ہے تو ظلم کیا. ایسی باتیں پھر کیوں سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ اب آپ بھی ہیں، آپ نے بھی موبائل اٹھایا ہوا ہے اور ایک اچھے کام کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو عزت بھی دی ہوئی ہے. اب ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں جب یہ اس قسم کے نیگیٹو کردار اپنے آپ کو ہیروز بنائیں گے تو اس کا نیگیٹو اثر جاتا ہے، جو ینگ یوتھ ہے اس کی طرف جاتا ہے. تو آپ کی توسط سے میں یہ تمام جو پیرنٹس ہیں اور جو ہمارے مشران ہیں ان کو یہی میسج بھی دیتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو دیکھیں، ان کو ہر ٹائم انڈر واچ رکھیں اور ان کی موبائلز کو چیک کریں، اور جو ہمارا اسلامک طریقہ کار ہے ان کو وہ تربیت دیں تاکہ یہ جو معاشرے میں اس قسم کے ناسور پیدا ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائے. جو ملزم تھا، ماسلے کا جو ساتھی تھا، جو جس کی فائرنگ سے یہ ہلاک ہوا، اس کی شناخت ہوئی؟ وہ کون ہے؟ کب سے یہ وارداتیں کرتے تھے؟ گروہ کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی؟ مسئلے کا بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب انسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ مسئلہ ہے، اس سے پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا. اس کا جو دوسرا بندہ ہے انشاءاللہ وہ بھی قریب ٹریس ہو کر آپ کے سامنے انشاءاللہ انٹرویو میں اس کا بھی پھر بتائیں گے. سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ ماسل کے والد کو اور ان کے پیرنٹس کو بلایا تھا کہ اس کو راہ راست پر لے کر آئیں، تو کیا انہوں نے اب کیا کہا اس واقعے کے بعد؟ ان کی کوئی ملاقات ہوئی آپ سے، کچھ رابطہ ہوا؟ اس کے بعد تو ملاقات ہماری پولیس کی ہوتی رہی ہے. ان کو بھی لازمی بات ہے، اولاد ہے، اپنی اولاد کا تو غم ہوتا ہے، اچھی ہو یا بری ہو. اور ان لوگوں نے بھی یہ بات یعنی کہ جو ہم تک پہنچی وہ یہ کہ وہ بھی کہہ رہے تھے یار اس بیٹے کو ہم نے کئی دفعہ تبلیغ کی، سمجھایا، لیکن یہ نہیں سمجھ رہا تھا اور ایک غلط کام کیا اس نے. ایک 17 سال کے بچے کے ساتھ ظلم کیا، اس سے پیسے چھینے، موبائل چھینے، اس کی ایف آئی آر بھی ہے. اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ریحان سے اس نے سنیچنگ کی تھی، اب ریحان کو یا اس کے گھر والوں کو کوئی تھریٹس وغیرہ نہیں ملیں گی؟ اس کا کچھ امپیکٹ نہیں آئے گا اس کے اوپر؟ اگر اب تک تو نہیں آیا، ہم رابطے میں ہیں، اگر ایسا ہوا تو جو تھریٹ والا چینل ہے انشاءاللہ اس کے اگینسٹ لیگل ایکشن لیا جائے گا. آپ کے سٹی ایریا میں اور جتنے اسی طرح مسئلے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سٹی ایریا میں نہیں، میں تو کہتا ہوں پورا پشاور، پورا کے پی کے، بلکہ پورا پاکستان، وہ اگر مسئلہ ہے تو انشاءاللہ پولیس آہنی ہاتھوں سے ان کے ساتھ نپٹے گی.